جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے تو بات ہوگی، لیکن جو عدلیہ پہ چڑھائی کی جا رہی ہے وربل حملوں کی صورت میں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ شرجیل میمن صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وزیر اطلاعات ہیں گورنمنٹ کے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ شرجیل صاحب ذرا ہم نے آپ کے کلپس چلائے تقریر کے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دمادم مست قلندر ہوگا تو اس دن انہیں چہرہ چھپانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ آپ ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں کریں تو اس کے نتائج آپ جانتے ہیں کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آسما صاحبہ۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو بات کی میں اس کو مان رہا ہوں، اور میں نے یہ کہا کہ کارکنان میں غصہ بالکل پایا جاتا ہے، لیکن لیڈرشپ نے سب کو منع کیا ہوا ہے کہ رستوں پہ نہیں نکلنا، ورنہ پبلک یہ چاہتی ہے کہ وہ رستوں پہ نکلے اور اپنا احتجاج جو ان کی فیلنگز ہے کم از کم وہ بتا سکے۔ لیکن اس ملک کے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ماضی میں بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ پہلے میں نے آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی انصاف نہیں ملا، وہ ہم بھی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے کبھی انصاف نہیں ملا۔ جہاں تک آپ نے ایک بات کی کہ تصدیق کرنا یا مذاق اڑانا، میں کہیں پہ بھی میں نے کوئی مذاق نہیں اڑایا کسی جج صاحبان کا یا کسی جج صاحبان کا۔ میں نے یہ کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو خدا کے واسطے ان چیزوں کا نوٹس لیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل مارشل لا کسی صورت قبول نہیں کریں گے، آپ کو کون سا جوڈیشل مارشل لا لگ رہا ہے اس وقت؟ چلیں، آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا، میں اچھا جواب آپ کو مل دوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سمیت جو ہے کافی لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا، اور اسی وقت جب اچھے ججز تھے، جسٹس طارق محمود صاحب تھے، جسٹس سبی الدین صاحب تھے، جسٹس سعید الرحمان صدیقی صاحب تھے، کچھ 6 ججز نے منع کیا تھا پرویز مشرف کو کہ ہم ووٹ نہیں اٹھائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، وہ تو کہہ لیا، ماضی کی بات ہوگی۔ لیکن اس کے بعد میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جب یہ واپس چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے اس گورنمنٹ میں، جس گورنمنٹ جب وہ بحال ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کام کیے میں اس سے آ رہا ہوں۔ ایک تو اخلاقی طور پہ وہ خود پیچھے جج تھے، ان کو باقی پیچھے ججز کو فارغ نہیں کرنا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ انہوں نے ایز اے خود پیچھے جج ہونے کے باوجود سارے پیچھے ججز کو فارغ کیا۔ لیکن ان کے پاس ایک کیس لگا تھا، میں آپ کو بتاؤں، جس میں کوئی 100 سے زائد ججز جس میں انہوں نے فارغ کیے تھے، اس میں سارے پیچھے نہیں تھے آسما، اس میں کوئی 73 ایسے ججز تھے پورے پاکستان کے۔ چلیں، یہ اس وقت آپ کو کیوں نہیں یاد آیا؟ سن تو لیں، بیان تو سن لیں۔ اگر میں آپ کو بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو غور سے سنیں گی، اگر غلط ہوں کہیں پہ کنٹینٹ کر رہا ہوں تو مجھے سزا دلوا دیں آپ۔ 73 ججز ایسے تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا، اور جو 14 رکنی بینچ تھی اس میں 12 ججز ایسے تھے جو کہ پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے جو ججز نکالے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں آپ کے پاس خرم دستگیر صاحب بیٹھے بڑے محترم سے سوال پوچھتا ہوں کہ نان پی سی ججز کو چیف جسٹس صاحب نے کیوں نکالا؟ اب میں بتاؤں انہوں نے کیوں نکالا۔ انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ اس کو اس نے نکالا کہ انہوں نے جسٹس جوگر صاحب نے ان کی ریکمنڈیشن کی ہے۔ اگر جسٹس جوگر صاحب نے کسی اور کی ریکمنڈیشن کی تھی، میرے پاس اگر آپ کا اسکرین آن ہوتا ہے میں آپ کو ساری تفصیل آپ کو پیپر دکھا دے۔ جسٹس جوگر صاحب نے انہوں نے ریکمنڈیشن کی، ساتھ ساتھ جسٹس عارف خلجی صاحب کی، جسٹس امیر عالم مسلم صاحب کی، جسٹس فیصل احمد صاحب کی، جسٹس سجاد علی صاحب کی، جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب کی، جسٹس گلزار احمد صاحب کی، جسٹس محمد اختر سعید صاحب کی۔ اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، ہم نہیں سن تو لیں، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، یا تو آپ شو کو سیریس سے سمجھے کہ انہی جسٹس جوگر صاحب نے، جب چیف جسٹس صاحب ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے، جو باقی ججز صاحبان کے کام کیے، ان لوگوں کی جوگر صاحب نے ریکمنڈیشن کی، وہ سب جج بن گئے چیف جسٹس صاحب سے پہلے۔ اچھا، اور جو 12 رکنی بینچ تھی، جس میں 14 رکنی بینچ جس میں 12 پیچھے ججز تھے، انہوں نے ججز کو ہٹایا۔ کیا یہ ملک کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے کہ آپ نے الزام کیا لگایا؟ یہ زیادتی آج آپ کو یاد آ رہی ہے؟ میں یہی سوال دوبارہ سے دہراؤں گی، اور جن کو نکالا گیا تو ان کا حق تھا، وہ شاید خود پٹیشن لے کے چلے جاتے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہوا یا ناانصافی ہوئی، لیکن ان میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا۔ میں پھر آپ ہی کے حوالے سے بات کروں گی۔ آسمت، پنجاب سے کچھ جج صاحبان گئے اور وہ لوگ جا کے ملے ان سے، ان لوگوں نے پٹیشن ڈالی، ان کی پٹیشن انہوں نے رد کر دی۔ میں پوچھتا ہوں، دیکھیں بات سنیں، یہ انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کام کس طرح کیا تھا؟ کیونکہ سندھ کے اس میں 13 ججز تھے، اب اس میں اور ان سے اوتھ کس نے لیا تھا؟ جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے اوتھ لیا تھا۔ اب اس کے باوجود جو ہے ان کو اس لیے نکالا گیا کہ جوگر صاحب کی ریکمنڈیشن تھی۔ اب یہ جتنے ججز سے ان کو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی انڈر آرٹیکل 193 میں، اس وقت تک کے لا میں وہ یہی پروسیجر تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں
کہ 12 पीसीओ जजेस बैठकर किस तरह फैसला करते हैं कि नॉन पीसीओ जजेस को फारिग करने का। ये आप कह रहे हैं मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछ लूं, ये जी खुर्रम साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी, जुडिशल मार्शल लॉ की डेफिनेशन वो बता रहे थे कि किस तरीके से पीसीओ जजेस को फारिग किया गया। आज ही के जजेस को इस तरह से कह रहे हैं कि नॉन पीसीओ को फारिग किया, चले नॉन पीसीओ को फारिग किया, और आज आप कहते हैं कि इन पीसीओ जजेस से हमारी जान छुड़ाई जाए, इन जजेस का एजेंडा बहुत खतरनाक है। खुर्रम साहब, एजेंडा किसका खतरनाक आपको लग रहा है, हुकूमत का या फिर ये जो जजेस पे ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो आसमा, हमें आपके नाज़रीन को याद रहना चाहिए कि जिस हुकूमत ने अपना जन्म ही एनआरओ की मुतफ़न दलदल से लिया था, एनआरओ वालों को ज़ेब नहीं देता कि वो पीसीओ के ऊपर एतराज़ करें। परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक बड़े वाहिद जो, बल्कि फिर याद कराऊंगा कि जिस दिन सदारती इलेक्शन था 6 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर की रात को एनआरओ जारी हुआ था बतौर सदारती ऑर्डिनेंस। नेशनल असेंबली ने लेजिस्लेट नहीं किया था, परवेज मुशर्रफ ने जारी किया था। तो वो अब आज वो पीसीओ पर एतराज कर रहे हैं, और बिलाशुबा बतौर पाकिस्तानी मेरे भाई शर्जील मेमन को ये हक है कि वो कहें कि यहाँ हमारे साथ ज्यादती हुई, वहाँ हुई। लेकिन इस ज्यादती का जिक्र करते करते अदलिया के बारे में जिस किस्म की ये और इनके साथी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, शर्जील साहब तो शायद फिर भी कुछ थोड़ा सा बैलेंस बात शायद कर, लेकिन इनके कॉलीग ने तो बिल्कुल ही तमाम हिजाब जो है वो उतार दिए हैं, और वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी तरह जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की अमलदारी के लिए सूदमंद नहीं है। और ये जो कोशिश ये है कि ये कहा जाए कि जी मुंतखब इदारे जो हैं या जो एग्जेक्टिव है वो अदलिया से मुतसादिम है, ये दुरुस्त नहीं है। असल तो जंग हो रही है करप्शन और इंसाफ के दरमियान। चूंकि ये हुकूमत इसे 4.5 साल का पूरा मौका मिला है, और जब इन्होंने अभी राजा परवेज अशरफ साहब के इंतखाब के ऊपर अपनी 211 की जो मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में वो डेमोन्स्ट्रेट की है, वो 211 की मेजॉरिटी 4.5 साल में ना ही एहतसाब का कानून पास कर पाई, ना ही वो एहतसाब एक्ट में जो एंटी टेररिज्म एक्ट है पाकिस्तान का, उसमें कोई तब्दीली कर पाए। लेकिन जहां इनको जरूरत थी तो तौहीन अदालत का कानून जो है वो 68 मिनट में पास हो गया। मामला सिर्फ ये है कि अपने ये जब हर वज़ीर आज़म हलफ उठाते हैं, हम सब लोग जो मेंबरान असेंबली हलफ उठाते हैं, हम ये हलफ उठाते हैं उस वक्त कि हम अपने जाती सियासी मफादात को पीछे रखकर पाकिस्तान की खिदमत करें। लेकिन यहाँ तो पार्टी के साथ लॉयल्टी आ जाती है कि इन सब हजरात ये जो अदलिया के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इन्होंने अपना जाती सियासी मफाद को हर रोज और बेपाया फौकियत दे रहे हैं मुल्क की मफाद। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स आपको लग रही है, प्रेशर टैक्टिक्स लग रही है, अमलदारी में पोशीदा है, और इसमें मेरी ये गुजारिश है कि कानून की अमलदारी जो है वो निगोशिएबल नहीं है, लेकिन आप सौदेबाजी नहीं हो सकती, सौदेबाजी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स लग रही है आपको क्या? लेकिन ये एक बहुत ही गलत आर्गुमेंट है कि मुझे इसलिए ना पकड़ा जाए क्योंकि मेरे जैसा एक और मुजरिम जो है वो फारग कर रहा है, तो आप कहेंगे जी पहले उसको पकड़ो फिर मुझे पकड़ो। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ना ही कानून में ना ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अगर आपके सामने अदलिया के सामने केसेस है, आखिरी बात जो अहम करना चाहता हूँ ये है कि आइन की तशरीह करने का हक सवाए अदलिया के किसी को नहीं है। हमें, मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन हूँ, अल्लाह ताला के करम से मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मुझे कानून लिखने का, बनाने का हक हासिल है। लेकिन एक दफा जब मैंने कानून बनाकर कौमी असेंबली से पास कर दिया है, फिर उसकी तशरीह कौमी असेंबली नहीं करनी, वो अदलिया की, खासतौर पर आला अदलिया की एक इनएलिएनेबल उनका एक प्रोविंस है जिसको अब और कोई शख्स ले नहीं सकता। ना ही इंतजामिया ये कह सकती है कि हम आइन की तशरीह करेंगे, हम जो है बतौर मुंतखब नुमाइंदे आइन और कानून को बदल सकते हैं लेकिन उसकी तशरीह नहीं कर सकते। शर्जील मेमन साहब, यही फिर डिबेट आ जाती है। आईनी होनी और गैर आईनी होने का जो तयन है वो बजाय पार्लियामेंट ने नहीं करना, वो अदलिया ने करना। पार्लियामेंट में कानून बदल के उसको हैंडल कर। शर्जील मेमन साहब, जो आपकी जमात कर ठीक है, ये काम अदलिया का है, वो ये कहे कि ये आईनी है, लेकिन ये फिर अदलिया पे जो हमले किए जाते हैं कुछ, शर्जील मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब, ये जो फिर आप लोग अदलिया पे जिस तरह के अटैक कर रहे हैं, मैं तो इसे अटैक ही कहूंगी कि जो जाहिर बात है, आपको भी पता है, आप मेंबर असेंबली भी हैं, कि तौहीन लग सकती है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर तो आपके घर जा चुके, दूसरे को जब भेजने की तैयारी की जा रही है तो आप कह रहे हैं जी मस्त कलंदर होगा, कारकुन सड़कों पे निकलना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट आप जानते हैं कि क्या होगा फिर? देखिए, पहली बात ये
کہ میں بالکل جانتا ہوں اور ہم اسی لیے ہی جو ہے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ تحمل ہے، یہ جو آپ لوگ جو آپ کی جماعت کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے جائیں، یہ تحمل اس کو آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ میری بات نہیں آپ صاحبہ، فیصل رضا عبدی صاحب اگر بات کریں میرے محترم دوست ہیں، ہو سکتا ہے ان کے لہجے یا الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا سخت ہو، لیکن اگر کسی کو ان پہ اعتراض ہے تو ان کو بلا لیں، ان پہ جو الزامات لگائے اس کو کلیئر کر دیں. میں اوور آل آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے پتا کیا مجھے افسوس کیا ہے، مجھے میڈیا میں تھوڑا سا شکایت ہے. ویسے تو سوئس کیسز پہ آپ نے 5,000 کی باتیں کی، لیکن جو الزامات فیصل رضا عبدی صاحب لگا رہے ہیں یا جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، نہیں ہم نے پورا پروگرام کیا، ہم نے اگر انہوں نے بات کی تو آپ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے کہہ کیوں رہے ہیں. میں نے ابھی ایک بات کی نا اسی پروگرام میں شروعات میں نے ایک بات کی کہ اس طرح انہوں نے 12 پیسو ججز میں بیٹھ کر 9 پیسو ججز کو گھر سے مطلب کورٹوں سے باہر نکالا. مجھے بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں انصاف ہے. جب وہ پٹیشن لے کے گئے اور سارا غیر قانونی غیر آئینی، اگر میں غلط بات کروں تو اس چیز کو ڈبیٹ ہونی چاہیے. اگر کسی کو بحال کیا گیا لیکن اس کا فورم سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ہے نا، وہاں ریفرنس جا سکتا ہے ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کریں اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کریں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. کیا ہوا جس میں ارسلان چودھری کے ڈیپوٹیشن اور پروموشنوں پہ جس طرح اثر رسوخ استعمال کیا گیا اس ریفرنس میں کیا رزلٹ آیا؟ دیکھیں بات میں آپ کو وہی بولوں فیصل رضا عبدی صاحب کے الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں لیکن ان کی باتیں اگر غلط ہے تو پھر کورٹ ان کو بلاتی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں بلاتی تو ان کی باتیں صحیح ہیں. لیکن آج کی جو صورتحال ہے، جو آج کی صورتحال ہے، اب آپ کے ایک وزیر اعظم کو وہ گھر گئے، ٹھیک ہے، دوسرے توہین کرتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے. ایک پاکستان کا شہری اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس پہ وہ شکل لاگو ہوتی ہے. صدر و وزیر اعظم کے لیے استثنے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہی میں چاہتا ہوں کہ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے خود پیچھے کر غلط اٹھایا ہے اور باقی پیچھے ججوں کو میں فارغ کر دوں. تو اسی لیے آپ پھر کہہ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھا دیں، اسی لیے پھر گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا ججز کی بحالی کا، اس کی توثیق آپ پارلیمنٹ سے کرائیں، یہ اب ایک نیا اس کا مطلب کچھ شوشہ چھوڑ دیا گیا. وہ تو گیلانی صاحب بتائیں گے کہ میں ایک عرض کر لوں. جو میرے محترم دوست خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. دیکھیں بات سنیں، ان کی تشریح کو میں نہیں مانتا. سپریم کورٹ کی تشریح کو اگر یہ مانتے ہیں تو پھر ان کی تشریح کو بالقانون بنا دیں. کیونکہ ان کی تشریح یہ تھی کہ پرویز مشرف ورزی سمجھ الیکشن لڑ سکتا ہے. ان کی تشریح یہ تھی کہ غیر آئینی اقدامات جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت. یہ سارے پوائنٹس اب آپ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے پوائنٹس اب آپ اٹھا رہے ہیں. انہی ججز کے لیے آپ لوگ سڑکوں پہ آئے نا. بالکل میں خرم صاحب سے بھی بات کرتی ہوں. انہی ججز کے لیے آپ سڑکوں پہ آئے، پھر آپ کا اس کا مطلب اس وقت سڑکوں پہ آنا غلط تھا. میں وہی بول رہا ہوں نا. دیکھیں حضرت علی کا قول ہے جس کا احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. ہم نے اس طرح کے تو ہم نے اس کو فاروق لغاری کو بھی صدر بنایا تھا. اس سے کیا آج مجھے یہ بول رہا ہوں چلے ماضی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ماضی کی باتوں کو بھول جائے، لیکن جب آتے شخص آپ نے ایک بینچ بنایا 14 رکنی لارجر بینچ جس میں 12 پیچھے ججز بیٹھے تھے. آپ نے اس میں کس طرح خرم صاحب جواب دیں گے؟ جی خرم صاحب آپ جواب دے دیں. کوئی جسٹیفیکیشن سامنے آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ جواب پہلی بات یہ ہے کہ پھر قانونی کا اصول بتانا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص جس نے الزام لگانا ہے، الزام لگانے سے پہلے he should have clean hands. اس کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. اب وہ لوگ جن کے ہاتھوں کے اوپر حج اسکینڈل، NICL، کرائے کے بجلی گھر، پاکستان اسٹیل، PIA، ابھی حالیہ چلے بات سن لیں شرجیل صاحب، تحمل سے سن لیں، انہوں نے آپ کو سنا. ابھی اوگرا میں 83 ارب روپے کی کرپشن. اب وہ لوگ جن کی حکومت کے اوپر اتنے سنجیدہ اور جسٹیفائیڈ الزامات سامنے آ رہے ہیں. پاکستان اسٹیل کے کیس میں جو اسٹڈی کرائی سپریم کورٹ نے، اس میں کہا کہ ایک سال میں 26 ارب روپے کی جو کرپشن تھی اس میں سے صرف 3 ارب ایسے تھے جو آپریشنل لاسز تھے، باقی 23 ارب کی صریحاً کرپشن تھی. اب معاملہ یہ ہے، اور RPB میں بھی سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ بڑا واضح ہے. اب جن کے لوگوں کے اپنے ہاتھ صاف نہیں ہے وہ کس طرح سپریم کورٹ کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ توہین عدالت جو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ججوں کے کانڈکٹ کے اوپر اگر بات کریں گے تو توہین عدالت ہے. سب سے بڑی توہین عدالت یہ ہے کہ عدلیہ کا حکم نہ مانا جائے. آپ چلیں ججوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر لیں، لیکن ان کا حکم نہ ماننا یہ توہین ہے، کیونکہ اس سے پاکستان میں قانون کی عمل داری پہ فرق ہے. اور آخری بات یہ ہے حکومت کے اپنے کرنے کے کام. جی لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قانون کی عمل داری نہیں ہوگی تو معاشرہ کیسے زندہ رہے گا؟ ختم ہو چکی ہے.
अगर वहां ये काम नहीं कर पाए और उसके लिए फिर हमें जो है आज असलियत की तरफ देखना पड़ा कि वो कराची और बलूचिस्तान में सुओ मोटो ले और जो दो दहशतगर्दी के वाक़े जिनसे आपने अपने प्रोग्राम का आगाज किया था, ये 4.5 साल में फिर कहता हूँ 211 बंदे मौजूद हैं तौहीन अदालत का कानून पास करने के लिए 68 मिनट में, लेकिन 4.5 साल में एंटी टेररिज्म एक्ट में एक लफ्ज की तब्दीली कर नहीं पाए, जिसका खुमियाजा आज देखें। बिल्कुल भुगत रही है। मुझे बिल्कुल ब्रेक लेनी है और इसी पे मजीद बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो चढ़ाई की जा रही है और दूसरी जानिब कुछ निगरान सेटअप के हवाले से भी मामला तय हो रहे हैं और जुडिशरी की अगर कोई तौहीन करेगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, इस पर बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।